تربیت کی وہ عجیب سمجھ میں آئے گا. حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سیف اللہ ہو. کیا کیا؟ حضرت حسان بن ثابت تلوار چلانا نہیں جانتے تھے تو جنگ میں نہیں لے کر گئے. غزوہ احزاب میں معلوم ہے کہ آپ کو قلعے میں چھوڑ کر گئے تھے. حضور کی پھوپھی نے کہا کہ وہ کود کے آ رہے ہیں جلدی جاؤ. کہا کہ آپ ہی جا کے مار دو. آپ حضور کی پھوپھی گئی, اس کا گلا کاٹا, وہ سب وہ واقعہ سنا ہے. جنگ کے ختم ہونے کے بعد حضور کو معلوم ہوا ہوگا. حضور نے کبھی بلا کر حضرت حسان کو نہیں کہا سب تم یہ عجیب آدمی ہو, وہاں تم وہاں کے بھی لائق نہیں رہے, تم کو جنگ کے اندر نہیں لے کر گئے, نہیں تم وہاں کے لائق نہیں رہے, تم عجیب آدمی ہو, کچھ نہیں کہا. حضرت حسان کی صلاحیت کیا ہے, انٹیلیجنسی کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا. اس انٹیلیجنسی کے ان کو آگے بڑھاتے رہے. حضرت خالد کی انٹیلیجنسی کیا ہے وہ معلوم تھا, اس کی طرف بڑھاتے گئے. ابھی حسان کو کیوں نہیں کہا اس کو سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں. دیکھو 8 طرح کی انٹیلیجنسی ہوتے ہیں. جو بچہ ہوتا ہے نا, ہر بچہ انٹیلیجنٹ ہے, صحیح ہے یا نہیں, کوئی بچہ تم سے نہیں ہوتا. ذہانتیں کتنی ہو سکتی ہیں, 8 طرح کی ہوتی ہیں. یہ آپ کو بتاتا ہوں, آگے بڑھا. ہر بچے کو, ہر بچہ کسی نہ کسی انٹیلیجنسی کے اندر طاقتور, ہر طرح کی انٹیلیجنسی سب کے اندر رہتی ہے, لیکن کچھ انٹیلیجنسی سے جس کے اندر وہ زیادہ کیا رہتا ہے, ڈومیننٹ رہتا ہے. اس کی مثال یہ ہے, یہ 8 انٹیلیجنسی ہے. ایک کا نام ہے باڈیلی کیپیسٹی, الذکاء الحرکی. اب اس کو سنتے جاؤ, مکتب کو یاد کرتے جاؤ, بچے نظر آتے. اب جیسا جس چیز کو تم الٹا سمجھتے تھے پورے بچے کہتا اچھا نظر آتے. ایک ہے باڈی کی کیپیسٹی, الذکاء الحرکی. کیا کہتے ہیں بعد میں بولتا ہوں. انٹرپرسنل, کوئی بچہ انٹرپرسنل ہوتا, کوئی بچہ انٹراپرسنل ہوتا, یعنی ذکاء ذاتی ذکاء. کوئی بچہ لنگوسٹک ہوتا, اس کے اندر ذکاء لغوی ہوتی ہے. کوئی بچہ لاجیکل میتھمیٹیکل ہوتا, ذکاء منطقی. کوئی بچہ میوزیکل ہوتا, ذکاء موسیقی. کوئی بچہ نیچرل انٹیلیجنس کا ہوتا, ذکاء طبعی. کوئی بچہ اسپیشل انٹیلیجنس کا ہوتا, ذکاء بصری. کیا چیک کریے آپ دیکھو گے ہر بچہ, آپ کے گھر میں 5 بچے ہیں, 5 الگ الگ رہتے ہیں. ایک طریقے سے 5 کی ذکاء الگ الگ ہوتی ہے. کیا کوئی ذکاء الحرکی کا ہوتا, ذکاء الحرکی کسے کہتے ہیں؟ وہ بچہ جس کا جسم, آپ پانی کو دیکھے ہو, پانی ندی میں بہتا ہے, پانی جس شیپ کا علاقہ ملتا اسی شیپ میں پانی اپنا کیا بنا لیتا, شیپ بنا لیتا. یہ بوتل ہے, بوتل میں ڈالے تو یہ بوتل کا شیپ بنا لیا. ندی میں بہ رہا ہے, اندر بوتل کی روزن ہے, اس پہ بھی کیا ہو جاتا, داخل ہو جاتا. یہ دوسرا شیپ کا بنا, وہ شیپ پہ چلے جاتا اور بہتے رہتا. جس طرح سے پانی اپنے جسم کو جس طرح کا شیپ بنتا ہے اس طرح کے شیپ میں آسانی کے ساتھ ڈھال لیتا ہے. کبھی کبھی کچھ بچوں کی انٹیلیجنسی یہ ہوتی ہے, اس کا دماغ ایسا ہوتا ہے, اللہ اس کا جسم کو ایسا بنایا ہوتا ہے, اس کے جسم کو پانی جیسا ہوتا ہے ویسا کرتا ہے. اپنی انگلیاں کیسے چاہے انہیں گھما لیتا, اپنا جسم گھما لیتا, اپنے پیر ڈال دیتا, اپنے گردن یہ کر دیتا, اپنی کمر گھما دیتا, جیسا چاہتا ہے ویسا وہ کر لیتا ہے. یہ سب کو نہیں آتی, یہ کسی جس کو ذکاء الحرکی اللہ کیا سب کو دے کے رہتا لیکن زیادہ رہتا. ایسے ہی بچے اچھے اسپورٹس میں اچھے ہوتے. آپ نے کرکٹ میچ دیکھ لی, دیکھ لی عرفان پٹھان محمد صاحب کا لڑکا, دیکھ لی
کیا بن گیا؟ کرکٹ کا چیمپئن بن گیا. میرا بچے کو بنانا تم کو لے جا کر کلب میں داخل کرے تو نہیں بنے گا. وہ بننے کے لیے اس دیکھنا میرے بچے کے اندر تکاؤل حرکی ہے یا نہیں ہے. حرکی ہے، ڈومیننٹ ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر وہ زیادہ ہے یا نہیں. جس بچے کے اندر تکاؤل حرکی زیادہ ہو اس بچے کو آپ اسپورٹس میں لے جاؤ گے تو وہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ اچھا چلے گا. تمہارے بچے کے اندر وہ نہیں ہے تو تم عرفان پٹھان کو دیکھ کر لے جا کر کلب میں داخل کرنا لے تو پریکٹس کرتے کرتے سیکھ لیتا، لیکن انہیں کبھی کیا نہیں بنتا؟ عرفان پٹھان نہیں بنتا. اور تم روتے رہو گے کہ ان کا تو وہ موزن صاحب کا بچہ تو بن گیا، یہ عالم صاحب کا کیا نہیں ہو رہا ہے. غلط جگہ استعمال کر لی. مثال اس کی ایک ڈیزرٹ ہے، ڈیزرٹ صحرا. بتاؤ آپ لوگ سب، صحرا کے اندر گھوڑا اور اونٹ ان دونوں کی میں رننگ ریس کرا دیا، کون جیتے گا؟ صحرا میں گھوڑا جیتے گا. کون کون بولو گھوڑا جتانے والے کون کون نہیں؟ صحرا میں گھوڑے کو جتانے والے ہاتھ اٹھاؤ. کیمل کے مقابلے میں، اونٹ کے مقابلے میں گھوڑے کو جتانے والے ہاتھ اٹھاؤ بھائی. کون کون؟ ارے ابھی اٹھے تھے، گڑبڑ ہو گئے. اچھا کون اونٹ جیت جائے گا؟ ٹھیک ہے. اب گھوڑے والا سمجھ رہا ہے میرا گھوڑا بہت کیا ہے، کمزور ہے. گھوڑا بھی سمجھ رہا ہے میں اونٹ کے مقابلے میں کیا ہوں، کمزور ہوں. اب میں نے دوسرے دن یہ اونٹ اور گھوڑے دونوں کو لا کر ایک فیلڈ میں دوڑانے کرا دیا. اب کون جیتے گا؟ اب اونٹ والا کہہ رہا ہے کہ تم کل تک نانا ٹھیک ہے سوموار بن گئے، تم گھوڑے کے مقابلے میں کیا ہو گئے؟ کمزور ہو گئے. اونٹ بھی سمجھ رہا ہے پتہ نہیں کیوں میں گھوڑے کے مقابلے میں کمزور ہوں. کمزور نہ گھوڑا ہے نہ اونٹ ہے. اونٹ کے پیروں کا ڈیزائن اللہ تعالیٰ نے صحرا کے لیے بنایا ہے، فلیٹ بنایا ہے. جب وہ پیر رکھتا ہے تو اس کا پیر کیا نہیں ہوتا؟ دھستا نہیں ہے. گھوڑے کے پیروں کا ڈیزائن زمین کے لیے بنایا ہے، کھر ہے اس کے، وہ صحرا میں رکھتے ہی کیا ہو جاتے؟ دھس جاتے. اس کو ڈیزائن بنایا ہے سخت زمین کے لیے، اس کا ڈیزائن بنایا ہے ریتیلی زمین کے لیے. ریتیلی زمین کا ڈیزائن جہاں بنایا ہے اس کو اس فیلڈ میں دوڑاؤ اور گھوڑے کو جس کے لیے اس میں دوڑاؤ. دونوں بھی برائٹ دکھیں گے کہ نہیں دکھیں گے؟ دونوں بھی چالاک دکھیں گے کہ نہیں دکھیں گے؟ یہ بچہ میرا کمزور ہے کہ بولنے کر بیٹھنے کی کیا نہیں ہے؟ ضرورت نہیں ہے. بالکل اسی طرح ایک بچے کے اندر تکاؤل حرکی ہے، وہ باڈی نہیں کینیسٹک ہے، تم اس کو اسپورٹس میں لے کر جانا چاہتے ہو تو اس بچے کو لے جاؤ، اچھا کرے گا. یہ جو بچے باڈی نہیں کینیسٹک کرتے کیا کیا کرتے معلوم؟ اچھی رائٹنگ ان کی رہتی ہے. یہ جو خوشخط ہے نا، گراس موٹر کوآرڈینیشن، فائن موٹر کوآرڈینیشن بولتے ہیں اس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی رہتی ہے. پینٹنگ اچھی کرتا، ڈیزائننگ اچھی کرتا. کمپیوٹر کا یہ جو مارتا نا کیا ٹائپنگ، تمہارے سے پارٹ کر کے مارتا رہتا ہوں تو اچھی ٹائپنگ کرنا جانتا ہو، ڈیزائننگ کرنا جانتا اور اچھا مطلب ہر وقت مطلب کوئی ڈیزائننگ کارپینٹری کرنا ہے، کوئی چیز نازک چیزیں بنانا ہے، اور سب میں کون رہے گا؟ وہ لڑکا بہت اچھا کام کرے گا. اور اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ تکاؤل حرکی تھی. سمجھے کی کون سی تھی؟ ہائی لیول کی تھی کہ وہ تلوار ایسے چلاتے تھے کہ سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کہاں سے چل رہی ہے بول. سمجھے اتنی ہائی لیول کی یہ تھی. تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس لائن کے وہ ہیں اس لائن میں ان کو انکریج کر رہے ہیں. کیا بولتے ہیں کہ خالد تم خالد نہیں ہو، اللہ کی تلوار ہے جو زمین پر اتر گئی. اس وقت جب صحابہ نے سنا ہوگا ہر ایک کا جی چاہ رہا تھا
کاش کہ مجھے بھی ایسا بولا جاتا، کاش کہ مجھے بھی ایسا بولا جاتا. لیکن حضرت خالد کا مقام کیا ہوا، حضرت خالد کا کانفیڈنس کتنا یہ ہوا. اسی کے مقابلے میں اور ایک بولتا ہوگا زکاء موسیقی. ایک زکا ہے موسیقی اور ایک زکا ہے لغوی زبان. زکاء لغوی کا مطلب کچھ بچوں کو تم دیکھو گے وہ اپنے ایج کے بچوں کے مقابلے میں زبان بہت پاٹ بولتے، بک 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 کر رہا ہے نا، وہ بہت بک 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 کرتا کرتے تم. تو وہ بچہ زبان دوسروں کے مقابلے میں پاٹ بولتا، پاٹ لکھتا، اس کو مترادفات جلدی یاد ہو جاتے، اس کو تشبیہات جلدی سمجھ میں آ جاتی. تو وہ عام بچوں کے مقابلے میں وہ زبان کی وہ بہت اچھا وہ زکاء اللغوی ہے. اور ایک زکاء موسیقی ہے. آپ بولے مثال کے طور پر مجھے مولانا اتنی دیر تک آپ کیا کر رہے ہیں، تقریر کر رہے نا، تھوڑا لوگ کو ایک نعت پڑھو گے، کیا نعت پڑھو گے تو مجھ سے نعت پڑھا گا. تو اب میں نعت شروع کریا تو مولانا بس مولانا سموسے کھا لیں گے بولے گا، سمجھے گا. اتنی اچھی اتنا تقریر کر رہے تھے، نعت پڑھنا نہیں آتا کہ مولانا تمہارا نعت جب وہ بچہ کے ساتھ جا پڑھنا. میرے اندر زکاء الموسیقی نہیں ہے. زکاء الموسیقی کسے کہتے ہیں؟ ایک انٹیلیجنسی ہے. وہ بچہ جو آوازوں کے لہر ہیں اس کا دماغ اس کو جلدی عکس کرتا. یہ بچے جو ناتا سب سکھاتی نا، ایک مرتبہ ذہن و وقت دیکھیں گے بالکل اسی طرح سے ہم کیا کرتے رہتے. ہم کو نہیں آتا. میں 90 میں پڑھتا تھا تو انجمن ہے اس کے مقابلے ہوتے تھے، کئی مقابلے، مقالہ لکھنے کا مقابلہ، تقریر کا مقابلہ، بیت بازی کا مقابلہ، سب میں حصہ لے لیتا ہوں. اور الحمدللہ سب میں فرسٹ سیکنڈ پریزہ میں مارا تھا. اب نظم خوانی کا بھی مقابلہ ہوتا تھا. اب نظم پڑھنا نہیں آتا مجھ کو، تو اس میں اجتماعی نظم کا الگ اور اجتماعی نظم کا الگ ہوتا. انفرادی تو پڑھنے نہیں آتا، تو جو اچھا پڑھتے ہیں لڑکے اجتماعی، ان کے درمیان جا کر میرا نام لکھا لیتا تھا، سمجھے کہ تاکہ وہ ٹریک رتی کیا ہو جائے، آ جائے. جس میں میں شامل ہو جاتا تھا وہ ہار جاتا تھا. اس لیے کہ پڑھنا نہیں آتا، ان کا بھی خراب کر دیا، میرا بھی خراب ہو گیا. تو اس کو بولتے ہیں زکاء موسیقی. یاد رکھو، بعض بچوں کو تم نے دیکھا ہوگا وہ شاعری تو نہیں کرتے، دوسروں کے اشعار پڑھتے ہیں. ان کے اندر صرف زکاء موسیقی ہے. وہ زیر و بم کو، آواز کو، اس کو اچھی طرح سے کہتا ہے. ایک بچہ ہے اچھی تحریر لکھتا، اچھی تحریر لکھتا، اچھا بولتا، اچھی تقریر کرتا، لیکن گانا نہیں آتا، تو وہ زکاء اللغوی کا ہے. جس بچے کے اندر زکاء اللغوی بھی زیادہ ہو اور زکاء الموسیقی بھی زیادہ ہو، وہ بچہ شاعر بن جاتا. وہ بچہ کیا بن جاتا؟ کلاس میں نہ فقہ میں پڑھنا برابر، نہ حدیث میں برابر ہے، لیکن شاعری بہت اچھی کر رہا ہے. اور عام طور پر مدرسے کا نام زندہ کرنے والا انہیں چھوٹا سا کون ہے؟ وہ آپ کو گا کو شاعری کرتا نہ انہیں. وہ اب جلسے میں آپ کو فقہ کے اصول فقہ بیان کرو گے کہ کون بول رہا، اصول حدیث بیان کرو گے کہ کون بول رہا. جلسے میں تو یہی سب کلچرل پروگرام ہونا ہے. تو جو بہت اچھا پڑھنے والے بچے تھے وہ اسٹیج کے لائق نہیں رہتے. اور وہ جو بچہ زکاء اللغوی کا تھا اور زکاء الموسیقی کا تھا، وہ پورا اسٹیج بنائے رہتا ہے. وہ پڑھنے میں ادھر کمزور ہے لیکن گانے میں کیا ہے. اب ایسا بچہ کیا بن جاتا؟ جنید جمشید بن گیا. اچھا، یہ دو دھاری تلوار ہے، اس کو غلط استعمال ہو سکتا ہے، اس کا اچھا استعمال. گانا اس کو آ گیا. جس بچے کے اندر زکاء الموسیقی ہے اس کو نعت پڑھانا شروع کر دو، ہم سکھانا شروع کر دو، ورنہ وہ گانا گانا شروع کر دے. وہ خاموش نہیں رہ سکتا. اب تمہاری بات ہے
کہ اس کو کس طرف لے کر جائے. اب سنو بولتا ہوں, حضرت حسان ابن ثابت وہاں پر کیا ہے, تلوار نہیں چلا رہے, کسی نے ہجو کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ, حضرت حسان ابن ثابت آئے مسجد نبوی کے اندر, سارے صحابہ جمع ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا, لم ترى احسن منك لم ترى قط عيني اجمل منك لم تلد النساء كأنما خلقت مبرئا من كل عيب كأنما خلقت كما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بنایا, اس پر بٹھایا اور بیٹھے رہے. جیسے جیسے حضرت حسان پڑھتے جاتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھسک کھسک کر سامنے آتے تھے اور آ کر کہتے کہ روکو نہیں حسان, بولتے جاؤ, روح القدس تمہاری مدد کر رہے. اب سنو بول رہا ہوں, کتنے صحابہ بیٹھے ہوں گے, حضرت خالد بھی بیٹھے ہوں گے, سوچ رہے ہوں گے کاش کہ میں شاعر ہو جاتا تو آج میں یہ کرتا. لیکن حضرت خالد کو شاعر ہی نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے, ان کو تو تلوار دی تھی. وہ ذکاء الحرکی کے تھے, یہ ذکاء الموسیقی کے اور ذکاء اللغوی کے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اس طرح سے بڑھا. تربیت کا نظام, بچے کی جو صلاحیتیں ہیں, بچوں کی جو ذکا ہے, ایک استاد کا کام ہوتا ہے کہ اس کی ذکا کو سمجھے, جس لائن میں ہے اس کو بڑھائے. وہ بچہ سمجھے کہ میں بہت اہم ہوں دنیا میں. کیسا انکریج کیا اللہ نے ہم سب کو, کیسا انکریج. کنتم خیر امۃ وجعلناکم امۃ وسطا. کیا خبر ہے, یہ کیا بات ہے بھائی, کیا سوچ ہے کہ ہم امت وسط ہیں. امت وسط کا مطلب یہ ہے, آپ ایک دھاگا لو, کسی چیز کو اس میں باندھ لو, ایسا گھماؤ, وہ گھومتا رہے گا, دھاگا ٹوٹے گا, وہ جا کے کیا ہو جائے گی. کہا کہ یہ درمیان والا جو دھاگے کو پکڑا ہوا ہے وہ اس کائنات کے لیے تم ہو. اگر تمہاری انگلی ٹوٹے گی یہ کائنات ختم ہو جائے گی. کس کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے لیے, آپ کے لیے. آپ کون سے کسی سیاستدان کے چکر میں پڑے ہیں, کسی بادشاہ کے چکر میں پڑے ہیں. ہمارے بچوں کو وہ پیدا کرنا کہ ہم امت وسط. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا بریک دے دیں اس کو. ہاں تو انشاءاللہ تھوڑا سا دیکھو سائیکالوجی کی بات کیا ہے, بولو بریک دو کر کو نہیں بول رہے.